تحریک انصاف نے ناراض امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں اپوزیشن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن سے مقابلے کی صورت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 5-6 سیٹوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کا چلان منظور کر لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کی تحقیقات جاری ہیں اور کیس سماعت کے لیے ٹرائل کورٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے منظم جج نے کیس کا چلان منظور کر لیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو تشدد کر کے زخمی اور گاڑی میں آگ لگا کر قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ فیول چارجز میں کمی کے سبب اگست میں بجلی صارفین کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ بجلی پیداوار میں سب سے زیادہ 39% حصہ ہائیڈرو پاور کا رہا، جو پچھلے سال سے 14% زیادہ ہے۔ نیوکلیئر بجلی مہنگی اور کم ہوئی، ڈیزل سے بجلی کی پیداوار صفر رہی۔ RF سب سے مہنگا ذریعہ رہا۔ حکومت نے روایتی انجن والی گاڑیوں پر انرجی وہیکل ایڈاپشن لیوی نافذ کر دی، جس سے 10 ارب آمدن کی توقع ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کے فروخت پر خرچ کی جائے گی۔ حکومتی فیصلے کے مطابق 1300 cc سے کم انجن گاڑیاں 1%، 1300 سے 1800 تک 2% لیوی ادا کرے گی، جبکہ 1800 سے زائد انجن والی گاڑیوں پر 3% لیوی، ڈیوٹیز اور ٹیکس سمیت عائد کی جائے گی۔ بس اور ٹرکوں پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 11ویں جماعت کے طلباء کی اکثریت کے فیل ہونے کے معاملے پر کرائی جانے والی اسکروٹنی کے 97% نتائج درست قرار دیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق 26,000 طلباء نے پرچوں کی اسکروٹنی کرائی، جس میں 97% کے نتائج درست قرار پائے۔